اب اس کے بعد جو آخری مسئلہ، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے عورت کسی لباس میں، اس نے ساڑی پہن رکھی ہو، وہ حجاب میں ہو، آستینیں بلند ہیں، نیچے ہیں، ننگی ٹانگوں میں ہے، لباس پہنا ہے، نہیں پہنا، آف پہنا ہے، ساڑی پہنے ہوئے ہے، چادر اوڑے ہوئے، جس حالت میں، جس لباس میں عورت ہو، ریپ ہو گئی۔ عورت 3 سال کی بچی ہے، 4 سال کی بچی ہے، 8 سال کی قرآن پاک پڑھنے جا رہی ہو بچی ہو، 12 سال کی ہو، 20 سال کی بلوغت میں قدم رکھنے والی عورت ہو، 40 سال کی 2-4 بچوں کی ماں ہو، 50 سال کی، 70 سال کی بزرگ عورت ہو، یا قبر میں پڑی ہوئی کوئی بزرگ عورت ہو، وہ وہاں پر بھی ریپ کر دی جاتی ہے۔ عورت کا مسلک اسلام ہو، جین ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جین مت سے ہو، بدھ مت سے ہو، کسی مکتبہ فکر سے، کسی اسلام سے، کسی دین سے تعلق رکھنے والی ہو، وہ ریپ کر دی جاتی ہے۔ عورت کالے رنگ کی ہو، سامنی ہو، گوری ہو، کسی رنگ کی ہو، بلیک، وائٹ، آف وائٹ، کسی کلر میں ہو، وہ ریپ کر دی جاتی ہے۔ سامعین، ناظرین، مسئلہ اس کی رنگ، اس کی عمر، اس کی ایج، اس کے مذہب، اس کے لباس کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ ہے تو وہ صرف اور صرف اس درندگی کا ہے جس کی تعلیم ہمیں دی۔ مسئلہ ہے تو اس ہوس کا ہے، اس بھوک کا ہے، جس بھوک کے پیاسے کتے، وہ درندے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، قبر میں لیٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ قبر میں لیٹی عورتوں کے ساتھ زنا کیا گیا۔ پیچھے ایک واقعہ آیا تھا کراچی سے، تقریباً انہوں نے 60 کے قریب قبر میں لیٹی عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ کیا آقا علیہ السلام نے یہ دین دیا تھا ہمیں، یہ اسلام دیا تھا؟ وہ ریاست مدینہ کا آلات بلند کرنے والے، وہ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے، آج ریاست مدینہ میں اگر بند کمروں میں پھانسی دیتے ہیں تو یاد رکھو کہیں پہ بھی اسلام نے بند کمروں میں سزا نہ دی۔ اگر سزا دی گئی تو سرعام دار پہ لٹکایا گیا، اگر سزا دی گئی تو سرعام چوکوں میں ہاتھ کاٹے گئے، اگر سزا دی گئی تو سرعام ان کی گردنیں اڑائی گئی۔ آج تم بند کمروں میں انہیں سزا دے کے کون سا اسلام پھیلانا چاہتے ہو، کون سے دین کا پرچار کرنا چاہتے ہو؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے کون سی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو سرعام پھانسی دو، ان کتوں کو سرعام پھانسی دے کے آنے والی تمام نسلوں کو بتا دو کہ لوگوں، اسلام نے کبھی بھی ایسا پیغام نہیں دیا تھا، اسلام نے کبھی بے حیائی کا درس نہیں دیا، اسلام نے کبھی فحاشی کا درس نہیں دیا، اسلام نے ہمیشہ عورت کی عزت پامال کرنے کے لیے نہیں، عورت کی عزت کی رکھوالی کرنے کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ ایسی سزائیں قائم کی۔ آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس دین کی باتیں کرتے ہیں؟ ریاست مدینہ کی باتیں کرنے کے بعد باقی وزیر اعظم پاکستان ہو، وہ CCPO لاہور، نہ کوئی جانتا نہ پوچھتا۔ سمجھ نہیں آتی اگر تمہیں پورے کیس کا نہیں پتا، بھئی عورت کیوں گھر سے نکلی، عورت کیوں نکلی؟ بتانا چاہیے علماء کو۔ ایک وہ وقت تھا کہ مدینہ سے کوفہ کی طرف جاتی عورت سونے کے ساتھ لدی ہوئی، سونے کے ساتھ بری ہوئی۔ عمر بن عبد العزیز کا دور تھا اور کوئی راستہ روکنے والا نہ تھا۔ عورت کیوں گئی باہر؟ خدا کے لیے اسلام کی تعلیمات کو دے، اس دین کو